السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء و طالبات امید کرتا ہوں اچھے سے ہوں گے۔ تو کافی عرصے سے میں ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا، تو بہت زیادہ فون بھی آ رہے تھے مختلف معاملات کے بارے میں، جیسا کہ پہلے نظر ثانی کا امتحان کے نتائج، اور اس سے پہلے نظر ثانی کی مطلب ہے کہ آخری تاریخ سبمٹ کروانے کی، اور اسی طرح اس کا رزلٹ کی ڈیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ مسائل آ رہے تھے وہ یہ کہ ضمنی جو امتحان ہے اس کی لاسٹ تاریخ کب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی امتحان میں داخلہ کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کیونکہ وفاق المدارس میں ضمنی امتحان میں داخلہ کے لیے مختلف درجات کے لیے مختلف شرائط ہیں۔ عموماً حفظ سے لے کر عالیہ تک تو ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، تو جبکہ عالمیہ کے لیے کچھ الگ سے قواعد اور رسول ہیں، تو اس حوالے سے بہت زیادہ مطلب طلباء و طالبات کی کال وغیرہ آ رہی تھیں، تو میں نے سوچا چلو مختصر سی ویڈیو بنا لوں۔ حالانکہ ویڈیو بنانے کا بالکل دل نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگ بالکل ہی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے تو کم سے کم آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ بتائیں کہ آپ کو ویڈیو بنانے کا جو ہم نے آپ تک پہنچائی اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ تو بہرحال میرا چونکہ مقصد صرف طلباء و طالبات کی رہنمائی کرنا ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا چلو ضروری معلومات دے دوں، کیونکہ دن بھی بہت قریب ہیں، ضمنی داخلہ کا جو ایڈمیشن ہے وہ بالکل ختم ہونے والے ہیں۔ تو میں اس وقت ویسے بھی ملتان کے ماشاءاللہ جو ہمارا گھر کے قریب ایک بہت بڑا باغ ہے آموں کا، تو میں وہاں موجود ہوں، تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو سب سے اب آتے ہیں اپنی بنیادی اس بات پہ کہ سب سے بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وفاق المدارس کے جو ضمنی امتحان کی آخری تاریخ پہلے 10 شوال تھی، تو جمعہ اور دوسری چھٹیوں کی بنا پر، کسی وجوہات کی بنا پر دفتر وفاق المدارس نے جو آخری تاریخ کر دیا ضمنی امتحان کی، وہ 13 شوال کر دیا، اور آج 12 ہے، یعنی کہ کل بروز پیر، کل آخری دن ہوگا ضمنی امتحان میں داخلہ میں شرکت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو طلباء طالبات ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں طلباء طالبات، ان کو بھی بتائیں کیا ہے، تاکہ کوئی بھی محروم نہ ہو اور ایک سال اس کا ضائع نہ ہو۔ تو کیا ہے، 13 شوال یہ آخری تاریخ ہے ضمنی امتحان میں ایڈمیشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ضروری معلومات کیا ہیں، کہ ضمنی امتحان میں داخلہ کے لیے کون شخص اہل ہے، کون سا طلباء طالبات ایسے ہیں جو اہل ہیں، اور کون سے طلباء طالبات ایسے ہیں جو اس میں داخلہ کے اہل نہیں ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ تو میری بات سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ حفظ اور کتب جو دونوں ہیں، اس میں حفظ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ حفظ میں جو داخلہ کی تاریخ ہے وہ تو 13 شوال تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں داخلے کے لیے سالانہ امتحان میں ایڈمیشن کا لینا نہ لینا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی کہ حفظ میں داخلے کے لیے جو ہے نا فریش طلباء طالبات بھی کیا کہتے ہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یہ تو ہے حفظ کے لیے۔ لیکن جو کتب کا درجہ ہے، کتب میں ضمنی امتحان میں داخلے کے لیے سالانہ امتحان میں شرکت ضروری ہے۔ سالانہ امتحان میں کیا ہے، شرکت نہایت ہی ضروری ہے، یعنی کہ بغیر سالانہ امتحان میں ایڈمیشن کے آپ کا ضمنی امتحان میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ سوری، میں شرکت کا لفظ بول گیا، وہ میں آپ کو اس ٹاپک میں بعد میں آتا ہوں، لیکن کیا ہے، سالانہ امتحان میں داخلہ ہونا ضروری ہے ضمنی امتحان میں داخلے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے شرائط مختلف تھیں، کہ جو بھی مطلب ہے کہ ایڈمیشن مطلب مختلف دور میں مختلف ضابطے رہے ہیں، تو پہلے عموماً یہ ضابطہ ہوتا تھا کہ صرف ضمنی والے ہی امتحان میں شرکت کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ راستے والے بھی شرکت کر سکتے تھے ضمنی امتحان کے اندر، لیکن اب انہوں نے وفاق مدارس کی طرف سے ایک ضابطہ جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق ضمنی امتحان میں وہ طلباء و طالبات داخلے کے اہل ہیں جن کے سالانہ امتحان میں کم از کم 33% 33% کم سے کم انہوں نے نمبرات لیے ہوں۔ وہ 600 کے اعتبار سے تقریباً 198 بنتے ہیں، تو کچھ درجات ایسے ہیں جن کے نمبرات 700 بھی ہیں، تو وہ اس اعتبار سے دیکھیں گے کم سے کم 33% نمبر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم نمبرات ہیں تو
تو ان کو ایڈمیشن جو ہے وہ ضمنی کے امتحان کے اندر اپنا ایڈمیشن نہیں بھجوا سکتے. وہ نیکسٹ ایئر یعنی کہ اگلے سال کیا ہے دوبارہ سالانہ امتحان میں ہی شرکت کریں گے. یہ تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے. ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف عامہ سے لے کر عالیہ تک کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اب عالمیہ کے لیے الگ شرائط ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات جو انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ جو عامہ سے لے کر عالیہ تک اگر آپ نے کسی بھی جامعہ سے امتحان دیا ہے سالانہ امتحان تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ضمنی داخلہ بھی اسی جامعہ سے کرائیں. اس کے لیے آپ کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے. چاہے آپ اسی سابقہ جامعہ سے داخلہ کروائیں چاہے کسی اور بھی جامعہ سے آپ اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. یہ ہے عامہ سے لے کر عالیہ تک کے لیے قواعد. لیکن عالمیہ کے لیے کچھ الگ اصول ہیں. وہ کیا ہے کہ جس طالب علم یا طالبہ نے جس جامعہ سے سالانہ امتحان میں شرکت کی ہے جس جامعہ سے تو وہ ضمنی میں اگر ایڈمیشن کرائے گی تو اپنے متعلقہ یعنی کہ سابقہ جامعہ کے تھرو ہی کروائے گی. کسی اور جامعہ کے تھرو اس کا کیا ہے ایڈمیشن جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں پھر ایک الگ ٹاپک ہے اگر خدا نخواستہ وہ اس جامعہ سے ایڈمیشن لے لیتی ہے اس کا کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے کسی اور شہر چلی جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ ضابطے کے تھرو یعنی کہ مسئول کے ذریعے سے جو بھی ضابطے ہیں اس کے تھرو اپنا سنٹر تو چینج کروا سکتی ہے. ادروائز اس کا جو ہے ایڈمیشن سابقہ جامعہ سے ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کا ایڈمیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو ہو گیا عالمیہ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے قدیم جو فاضلات طالبات ہیں تو ان کے لیے کیا شرائط ہیں ان کے لیے کیا ہے. درمیان میں یہ کافی عرصہ یہ امتحان ہوتا رہا. پھر اس کے بعد ایک آدھ سال کے لیے ختم ہوا امتحان. لیکن دوبارہ کمیٹی نے اس سال سالانہ سے دوبارہ اس کی اجازت دی. تو قدیم فاضلات کے لیے چونکہ ان کی سہولت کی خاطر وہ کیا گیا تو ان کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ انہوں نے اگر سالانہ میں شرکت کر لی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اس کا ہوگا ضمنی امتحان کے اندر وہ ایڈمیشن کرا سکتے. ادروائز نہیں ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اگر وہ نیو ہیں فریش طالبات ہیں تو وہ اب بھی اگر آپ اپنا داخلہ کروانا چاہتی ہیں ضمنی کے اندر چونکہ ان کا ایک پیپر ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر الگ الگ ہے. ایک قدیم فاضلات برائے میٹرک. ٹھیک ہے نا. ایک قدیم فاضلات برائے غیر میٹرک. پھر اس کے 2 امتحان ہیں وہ الگ ٹاپک ہے. تو جو طالبات اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں تو کہ میں اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا. لیکن بہرحال وہ اب اگر وہ ایڈمیشن کروانا چاہیں چاہے وہ قدیم فاضلات سال اول کا ہو میٹرک ہو غیر میٹرک ہو تو وہ فریش طالبات بھی ایڈمیشن لے سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جن طلبات تک یہ میری طلبات تک ویڈیو پہنچتی ہے وہ آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ کسی کا مطلب ہے کہ سال ضائع نہ ہو. اس سال کے ساتھ ساتھ قدیم فاضلات کی تو زندگی کا سوال ہے کیونکہ خدا نخواستہ جس کا 4 سالہ کورس ہے یا 6 سالہ کورس ہے اس کی IBCC اور HEC کے حوالے سے بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے قدیم فاضلات امتحان پاس کرے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو 8 سالہ ڈگریاں ایشو ہو جاتی ہیں. تو جب ان کو 8 سالہ ڈگریاں ایشو ہو جائیں گی تو اس کے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں. اس کے لیے وہ آگے MPhil بھی کر سکتی ہیں ایکولنسی لے کر یا کہیں بھی جاب کے لیے وہ اپلائی کر سکتی ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو سب سے زیادہ اہم کیا ہے قدیم فاضلات والوں طلبات کے لیے. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس کو آگے پہنچائیں آگے اس کو شیئر کریں. باقی جو ان درجات کی فیس ہے فیس وہی ہوتی ہے جو سالانہ فیس ہوتی ہے کسی بھی درجے کی ایڈمیشن کی. تو وہی فیس جو ہے وہ ضمنی کے اندر بھی وہی ہوتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اب بھی میری مطلب ہے کہ اس ویڈیو کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتے ہیں آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں طلبات کو. تو وہ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا WhatsApp نمبر بھی دیا ہوگا تو آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی مطلب ہے کہ کسی طالبات کا کوئی ٹاپک ہے کسی بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے آپ بتائیں گے تو میں باقاعدہ طور پہ اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہے کہ وفاق المدارس کی طرف سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ نہیں تو کم سے کم ہفتہ کی بنیاد پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ آپ کو دیتا رہوں تاکہ آپ وفاق المدارس کی جو ڈیلی یا ویکلی اس کی وہ ہیں مطلب ہے کہ معلومات ہیں وہ آپ اس سے آپ آگاہ ہوتے رہیں اور آپ کو معلومات ملتی رہیں. آخر میں یہ ہے کہ جو اس کا نظر ثانی کا جو پارٹ فرسٹ کا نتیجہ تھا وہ 10 شوال کو آنا تھا. وہ امید ہے کہ انشاءاللہ کل تک وہ بھی آ جائے گا کیونکہ عید کی چھٹیاں تھیں. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ عزیز کل پیر کے دن جو ہے انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ جو میری چھوٹی سی مختصر سی باتیں تھیں
تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. تو آپ بس کوشش کریں جلد از جلد اپنے ساتھی طلباء و طالبات تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان کا سال ضائع نہ ہو, وہ بھی اپنا ایڈمیشن جن کا رہ گیا وہ بھی کر سکیں. مزید یہ کہ جس کو سمجھنا ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.